السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنے ویڈیو کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کرتے ہیں، شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ساری زندگی گناہ کر کے گزار لی، ساری زندگی گناہ کرتے رہے، صرف ایک دفعہ سچے دل سے اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیں، اللہ رب العزت کے سامنے دو آنسو بہا دیں، اللہ رب العزت ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو تو صحیح، مجھ سے گناہوں کی توبہ مانگو تو صحیح، میں تمہارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ ہم اللہ کو کہیں تو صحیح کہ یا اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، تو دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں، ایک قصہ بتاتی ہوں کہ اس شخص کی اللہ رب العزت نے کس طرح اس کی توبہ کو قبول کیا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بہت ہی بدکار تھا، سرکشی کرتے رہتا تھا، ہمیشہ گناہوں میں مبتلا تھا۔ بستی والوں نے اس شخص کو بہت سمجھایا کہ تم سدھر جاؤ ورنہ ہم تمہیں بہت ماریں گے، پیٹیں گے اور اس بستی سے نکال دیں گے۔ لیکن وہ شخص کی جو تھی کان پر جو بھی نہیں رینگتی تھی، وہ گناہوں میں مبتلا رہا۔ آخر کار وہ دن پاس آ گیا کہ بستی والوں نے اس شخص کو مارا، پیٹا اور بستی سے نکال دیا۔ پچھلے زمانے کی جو بستیاں تھیں وہ بھی اتنے بڑے شہر نہیں ہوتے تھے، یہاں تک کہ سمجھیے کہ چھوٹی سی گلی ہو اور آگے دروازہ لگ جائے اور اس کے آگے دوسری بستی شروع ہو جائے۔ تو وہ کہیں دروازہ تھا، سردیوں کا موسم تھا، اکیلا تنہا مارا بھی، اس کو پیٹا بھی، ذلیل بھی کیا، رسوا بھی کیا۔ وہ آخر کار اس دروازے کے پاس آ گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص بیمار ہو گیا کیونکہ سردی کا موسم تھا، بخار میں مبتلا ہو گیا۔ اب رو رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے کہ کوئی نہیں، کوئی میرا غمخوار نہیں جو میرے پاس آئے، میری غمخواری کرے، جو میرے پاس آئے مجھ سے پوچھے کیا ہوا ہے، کوئی میرا ہمدرد نہیں۔ آخر کار اس نے اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہنے لگا کہ یا اللہ تیرا گناہ گار بندہ ہوں، یا اللہ ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، کوئی نیکی نہیں جس کا واسطہ دے کر تجھ سے گناہوں کی معافی مانگوں، یا اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو دیکھیے کہ اللہ رب العزت کتنے رحیم ہے، کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، میرے ولیوں میں سے ایک ولی ہے، فلاں جگہ ہے، وہ وفات پا چکا ہے، اس کا نماز جنازہ پڑھا دو، اس کو کفن دے دو، اس کو غسل دے دو، اور یہ بھی اعلان کر دو کہ جو شخص جس کے زیادہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، اگر اس شخص کا نماز جنازہ پڑھائے گا، اس شخص کا نماز جنازہ پڑھا دے گا، اس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھے گا، تو میں اس شخص کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اب حضرت موسیٰ کی طرف جو وحی آئی تھی، جس جگہ کا بتایا گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہنچے اور کیا دیکھتے ہیں، اور یہ اعلان کر دیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی ہے کہ جو شخص جس کے زیادہ گناہ ہیں اس جگہ جا کر اس بندے کا نماز جنازہ پڑھا دے گا تو اللہ رب العزت اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ حضرت موسیٰ جب اس جگہ پہنچے، اس بندے کی طرف دیکھا، بستی والوں نے دیکھا تو کہنے لگے اے موسیٰ، اے اللہ کے نبی، کیا یہ وہ بندہ نہیں جو فاسق تھا، بدکار تھا، جس کو ہم نے دھکے مار کے نکال دیا تھا بستی سے، جس کو ہم نے مارا تھا، پیٹا تھا؟
کیا اس کا نماز جنازہ پڑھانے سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ ہاں، یہ وہی بندہ ہے، مجھے وہی ہوئی ہے کہ یہ اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی ہے۔ اگر ہم اس کا نماز جنازہ پڑھا دیں گے تو جس کے زیادہ صغیرہ کبیرہ گناہ ہوں گے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ہاں موسیٰ، یہ وہی بدکار بندہ ہے جو تیری قوم میں سے تھا، بہت گناہ کیے تھے، آخر کار موت کا وقت آ گیا، ادھر دیکھ رہا تھا، ادھر دیکھ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کہہ رہا تھا کہ یا اللہ، کوئی بھی نیکی نہیں ہے جو جس واسطہ دے کر جس نیکی کا تجھ سے معافی مانگ لوں۔ یا اللہ، مجھے معلوم ہے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تجھے معاف کرنے سے تیرے خزانے میں کمی ہو جانی تھی تو میں کبھی بھی تجھ سے معافی نہ مانگتا، لیکن تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی تھی کہ تو غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ یا اللہ، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی غمخوار نہیں، کوئی ہمدرد نہیں، کس کے پاس جاؤں؟ سب نے جو ہے در سے نکال دیا، یا اللہ تیرا در ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس شخص کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، اور کتنی بڑی بشارت دی کہ جو شخص بھی شخص کا نماز جنازہ پڑھائے گا تو اللہ رب العزت جو ہے اس شخص کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ دیکھیے کہ کتنا گناہ گار تھا اور اللہ کے ولیوں میں سے ہو گیا۔ آج ہم غور کریں کہ کتنے گناہ کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ رب العزت سے سچے دل سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارے خدا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے بھی اس شخص کی طرح تمام گناہوں کو معاف فرما دیں، اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرمائیں۔ شکریہ۔